میرے والد صاحب انتقال کر گئے، سڑیاں نہ تے پنڈ کو زمیناں نے، میں ادھر کدی پوچھن بھی نہیں گیا ہے۔ مجھے میرے مالک نے اتنی عزت دے دی، میں کیوں چار زمیناں دے ٹوٹے نہیں جا کے لوکاں نال لڑدا پھراں ادھر جی، ٹھیک ہے آہو میں کی کرنی، جو میرے مقدر چ ہوئے گی میرا مالک دے چڑھے گا۔ سمجھاؤ پتر، جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، یہ کیوں سارے معاملے خراب ہوئے، اسی لیے تو خراب ہو گئے کہ دنیا کی محبت، وہ جی وہ چیز چاہیے جو مرضی ہے، میں نے وہ چیز لینی ہے۔ میں پتر سائیکل سے چلا ہوں، سائیکل سے، اور سائیکل دی میرے اللہ نے۔ میں پہلی تقریر، مجھے اس دن ڈاکٹر تقیر صاحب پوچھ رہے تھے جی پہلی تقریر تو جی کتنے کی تھی، میں وہ ناروال پہ گیا حضرت جی، اور ہم موٹر سائیکل پہ تقریر کرنے گئے۔ میرے سیالکوٹ سے کم از کم بھی نا موٹر سائیکل پہ بھی 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں موٹر سائیکل پہ جائے، اور دن بھی سردیوں کے۔ وہ جو بندہ میرے ساتھ گیا نا، جس نے مجھے راستہ دکھانا تھا، جاتے ہوئے تو بیچارہ نہیں کوئی اتنا بولا، تو واپسی پہ میں نے کیونکہ آ کے فجر کی نماز پڑھانی تھی، انہوں نے بڑا کہا جی رات رک جائیں ادھر، میں فجر پڑھانی جا کے، ہم موٹر سائیکل، اور راستے میں بارش شروع ہو گئی، انہوں نے چڑھ گسا گیا، انہوں کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی اخیر شدائی ہو۔ میں کی ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے ہو جنہوں نے تقریر تے بلایا، تسی انہوں کو گڈی دا بندوبست کر کے دیو، تسی ویکھو موٹر سائیکل تے آپے بھی ٹھرے ہو، نال مینوں بھی ٹھارن ڈے دے، ہن بارش پین ڈئی دی، سردیاں دے دن نے، میں نے اس کو بڑی بات کی، میں نے کہا گل سن ہوئے، جڑا دا اسی کام کرنا ہے وہ سانو ویکھدے نہیں پے کہ ساڈے واسطے موٹر سائیکل تے ٹھرن ڈے ادھر۔ ہن کہندا آؤ، تے میں چلیا جے پھر منگنی ہے تے اسی انہاں کولوں منگاں گے کہ پھر انہاں کولوں ہی منگنی ہے ادھر پڑھ کے۔ پھر پتروں نے دتیاں نے مینوں، نے پھر مینوں دتیاں نے میرے بچوں، اس سے مانگو اپنے اللہ سے، نماز چھڑ کے کدے کو لے لو گے؟ نہیں ایک مجھے بات بتاؤ، اللہ کے علاوہ تو نہیں کوئی دینے والا، وہی ہے نا دینے والا، تو پتر ہو دینا لڑائی پا کے کدے کو لینا جے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں اور سب کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، جو دے گا وہ بھی اللہ کی عطا سے دے گا، داتا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے، بابا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے، غوث پاک دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو مختار کل اللہ کی ذات نے بنایا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ بھائی اللہ سے لڑائی، اللہ کے رسول سے لڑائی، تو کتوں لوگ ہیں یار؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کی، ہو کیا گیا بھائی، کدھر سے لوگ ہیں؟ اس لیے بیٹا اس کا دھیان رکھنا، یہ پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، اس زمین کو اٹھا کے کبھی دل میں نہ لانا ہے۔ یہ دل بڑی سونی جگہ ہے پتر، ایتھے اللہ نو لے آؤ تے اللہ دے رسول نو لے آؤ، ایتھے وہی سجدے نے میرے بچیو، ادھر وہی سجتے ہیں، یہ زمین نہیں سجتی، ادھر ٹریکٹر، کٹے، وچھے، مکان، پلاٹ، مرلے، کنال، یہ نہیں ہے، ان کی نہیں اتنی کہ ان کو اتھے رکھا جائے، ادھر یہ بڑی خاص جگہ ہے، خاص جگہ، اتھے اللہ اور اللہ دے رسول حضرت جی ہیں، انہوں نے رکھو، یہ ان کے لیے حضرت۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا حضرت۔ وہ جب بات آئی نا تیاری کی، بادشاہ رو پڑا حضرت، چھڑ کے جو ہے کو جانا دی حضرت۔ وہ کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آگے آپ سفر پہ جاتے ہیں، سارا شہر دیکھتا ہے، وہ آپ کا پروٹوکول، وہ آپ کی سپاہ، وہ آپ کے ہاتھی، وہ آپ کے گھوڑے، وہ آپ کے خیمے، وہ آپ کا کھانے کا سامان۔ بھئی آج کون سا سفر ہے کہ ساتھ کو سامان شمان ہی نہیں ہے؟ بادشاہ پھر بولیا، انہوں نے کہا بابا جی آج اور سفر تے چلنے ہیں تے او دا سامان بھی اور ہے۔ بابا پھر بولیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی کہن رہے ہو کہ سفر تے چلنا ہوا تے سامان او دا اور ہے، تے او کتھے جے پھر؟ وہ نہیں کٹھا کیتا؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا ہے کوئی۔ بابے نے حضرت وہ سرخ رومال جو کبھی بادشاہ نے اس کو دیا تھا نکالا، اور نکال کے نا وہ بادشاہ کو دکھا کے کہتا بادشاہ یاد آیا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو وہی رومال ہے جو میں نے کبھی تجھے دیکھ کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو۔
بابے نے کہا اس دن تو رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے اتنا وقت دیا، اتنی مہلت دی، اتنی عمر دی، جس کے محلے میں مسجد بھی تھی، جس کے گھر میں قرآن بھی تھا، جس کے گھر میں تسبیح بھی تھی، جس کے گھر میں مصلی بھی تھا، جس کو پتہ بھی تھا سارا کچھ، پھر بھی اس نے وہ سامان نہیں اکٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا۔ لے بادشاہ یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں۔ اب یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے حضرت دھیان رکھی کہ تم ہی بادشاہ بے وقوفی نہ کر جائے کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا ایس سفر والا ہے، وہ سامان کٹھا ہی نہ کرے ہیں جڑا اس سفر والا ہے۔ رہن پتر سارے سیانے بیٹھے دیو، آؤ دھیان کریے وہ کنا ہے جڑا ایس سفر والا ہے، اور وہ کنا ہے جڑا تاڑا دے پائی پتہ کوئی نہیں، میں اپنا سدھا سدھا صاف کرانا تو میرے کل بھی بہتا وہی ہے جڑا ہے سفر والا ہے، وہ ساڈے کو اکٹھا کوئی نہیں ہون دیا جڑا اس سفر والا ہے۔ اور پھر مولانا روم نے یہ بات نثر میں سمجھائی اور میاں محمد بخش صاحب نے یہ بات نظم میں سمجھائی۔ پھر میاں صاحب بولے کیا کہتے ہیں، لوئے 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 او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا کر لے، یہی وقت ہے یہ، لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی دن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے، پھر تے ڈرنا ہی ہے نظر پلے ہی کھ نہیں ہونا ہے، پھر تے ڈرنا ہی ہے جو کٹھے ہی کھ نہیں کیتا، پھر تے ڈرنا ہی ڈرنا ہے۔ اس لیے پتر وقت بھی ہو گیا ساڈا، کٹھا کر لو میرا پتر، اج وقت ہے حضرت، اج کٹھا اج کٹھا کر لو پتر۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا۔ غلام فریدا اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کھل چلیا۔